حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے درپیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ اس حرف کی سب نے اپنے اپنے انداز سے تشریح کی اور اس پر عمل کیا۔ جیم سے جلاوطن جبل یعنی پہاڑ اور حضرت بہلول دانا کے لیے جیم سے جنون۔ اگلے روز آپ نے اپنی عالی شان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون رشید کے عتاب سے محفوظ ہو گئے۔ حضرت بہلول دانا کے چند مشہور واقعات جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ نے مصلحت کے تحت مجذوبانہ حلیہ اپنایا تھا۔ حضرت ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے آئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے سامنے پہنچے، اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمایا، جس طرح میں آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر آپ کے در کے دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اس طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی یارو کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے چند لمحوں میں ہی قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی تو خلیفہ جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، اس نے ایک چھڑی اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص اپنے سے زیادہ تمہیں بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے بالکل لا علاج قرار دیا اور جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت کی عیادت کے لیے پہنچے۔ سلام کے بعد پوچھا، ہارون، آپ کا کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے کہا، بہلول، تم جانتے ہو کہ مجھے آخرت کا سفر درپیش ہے۔
حضرت بہلول رحمتullah علیہ نے سادگی سے پوچھا واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا بہلول تم بھی بڑے عجیب سے آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس کبھی آیا ہے؟ حضرت بہلول رحمتullah علیہ نے تعجب سے پوچھا اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور آپ کے ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون رشید نے کہا جناب آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، بس خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول رحمتullah علیہ نے فرمایا اچھا اتنا لمبا سفر، پھر آپ کا کوئی معین و مددگار بھی نہیں؟ پھر تو لیجئے خلیفہ ہارون رشید کو وہ دی ہوئی چھڑی، خلیفہ ہارون رشید کی وہ دی ہوئی چھڑی یعنی عطا فرمودہ چھڑی بغل سے نکال کر کہا بادشاہ سلامت یہ امانت اپنی واپس لے لیجئے، مجھے آپ کے سوا اس دھرتی پر اس وقت کوئی بڑا بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی دنیا میں چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں کرتے اور پھر حفاظتی دستے آگے چلتے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر آپ کے ہم رکاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، تو آپ نے تیاری نہیں کی؟ میری نظر میں آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول رحمتullah علیہ چلے گئے، اور اس ملاقات کے بعد پھر خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ ٹھیک صحت یاب ہو گئے۔